السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عوف عن ابی رجاء عن عمران بن حسین قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه ابو رجاء ونسيه عوف ودعا عليا۔ حضرت عوف سے روایت ہے، وہ حضرت ابو رجا سے روایت کرتے ہیں، وہ عمران ابن حسین سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اس میں لوگوں نے سرکار کی خدمت میں پیاس کی شکایت کی، تو سرکار اترے اور فلاں کو بلایا۔ یہ فلاں یہ مجمل نہیں تھا، بلکہ شخص معین کا نام لیا اور طلب کیا۔ کانا یسمیہ ابو رجا، ان کا نام کیا تھا؟ تو ابو رجا ان کا نام بیان کرتے تھے۔ وہ نسیہ عوف، اور عوف جو اس کے ایک راوی ہیں وہ ان کا نام بھول گئے، اس لیے فلانن کہہ کر کے یہاں چھوڑ دیا۔ وہ دعا علی، اور حضرت علی کو بلایا۔ یعنی جب لوگوں نے پیاس کی شکایت کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا، اور ان کے ساتھ ایک صاحب کو اور طلب کیا جن کا نام یہاں روایت میں حضرت عوف بھول گئے۔ فقال اذهبا، تو سرکار نے ان دونوں حضرات سے ارشاد فرمایا کہ آپ دونوں جائیں، اذهبا، آپ دونوں جائیں، فابتغوا الماء، اور پانی تلاش کریں۔ لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے اور یہاں پانی موجود نہیں ہے، اس لیے آپ دونوں جائیں، پانی تلاش کریں۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چلے۔ فتلقیا امرأة بین مزادتین او سفیحتین من ماء، تو ان دونوں کو کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی، دو مزادہ یا دو سفیحہ پانی کے درمیان۔ یعنی ان حضرات نے دیکھا کہ ایک عورت اونٹ پر سوار جا رہی ہے اور اس کے دونوں کنارے دو مزادے یعنی پانی کے دو مشکیزے موجود ہیں۔ سطیحہ بھی مزادہ ہی کی طرح سے ہے، ایک برتن ہے، لیکن یہ سطیحہ مزادہ سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ شک ہوا کہ انہوں نے مزادہ کہا تھا یا سطیحہ کہا تھا، اس لیے راوی نے دونوں کلمات ذکر کر دیے، یعنی بین مزادتین او سفیحتین من ماء۔ آپ اردو زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے دو مشکیزے تھے، دونوں طرف لٹک رہے تھے اور درمیان میں عورت بیٹھی تھی۔ فجاء بها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہے دونوں حضرات اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ فاستنزلوها عن بعیرها، تو انہوں نے عورت کو اس کے اونٹ سے اتارا، یا وہ مزادہ یعنی پانی کا مشکیزہ اس عورت کے اونٹ سے اتارا۔ ہا ضمیر کا جو مرجع ہے فاستنزلوها میں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزادہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہو۔ عورت مرجع ہو جب بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ زیادہ ظاہر ہے، اس لیے کہ جو عورت کو اتار دیا جائے گا تو پھر مزادہ کو اتارنا بھی آسان ہوگا، اور آگے جو جس عمل کا ذکر ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کو اونٹ سے اتار لے تاکہ وہ اطمینان سے وہاں رہے۔ فاستنزلوها عن بعیرها، تو اس عورت کو یا مشکیزے کو اس کے اونٹ سے اتارا۔ ودعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بإناء، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن طلب کیا۔ جب برتن لایا گیا
ففرغ فیہ من افواہ المزادتین، تو سرکار نے اس برتن میں دونوں مشکیزوں کے منہ سے پانی اڈیل دیا، گویا برتن نیچے رکھا اور دونوں مشکیزوں کا منہ اس برتن میں اڈیل دیا تاکہ پانی برتن میں گرنے لگے۔ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں اعلان کر دیا گیا، اسقو یا اسقو، یعنی سقا یسقی سے بھی ہے اور اسقا یسقی سے بھی ہے۔ اسقو سیرابی حاصل کر لو، پانی پی لو، فاستقوا، تو سب نے سیرابی حاصل کی، سب نے پیاس بجھائی، پانی پیا۔ راوی کہتے ہیں فشربنا عطاشا 40 رجلا، ہم 40 لوگوں نے پیاس کی حالت میں پانی پیا۔ فشربنا، تو ہم نے پانی پیا، عطاشا، اس حال میں کہ ہم پیاسے تھے، اور کتنے لوگ تھے؟ 40 رجلا، یعنی 40 مرد تھے۔ حتی روینا، یہاں تک کہ ہم آسودہ ہو گئے، سیراب ہو گئے۔ فملأنا کل قربۃ معنا واداوۃ، پھر ہم نے اپنے پاس کا ہر مشکیزہ بھر لیا اور چھوٹا برتن بھی بھر لیا، یعنی پانی کے لیے جو مشکیزہ ہمارے ساتھ تھا ہم نے وہ سارے مشکیزے بھر لیے، اور جو چھوٹا برتن تھا، یعنی مشکیزے کے ساتھ چھوٹا برتن بھی ہوتا ہے کہ اس میں نکال کر کے پانی پیا جائے، یا نکال کر کے وضو کیا جائے، یا دوسری ضرورتیں پوری کی جائے، اس چھوٹے برتن کو بھی بھر لیا پانی سے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ 40 آدمی تھے، پیاسے تھے، سب نے جی بھر کے پانی پیا، اور ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی مشکیزہ تھا، چھوٹا برتن تھا، سب نے اپنا اپنا مشکیزہ بھر لیا، چھوٹا برتن بھی بھر لیا۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس عورت کے پاس جو پانی کا مشکیزہ تھا وہ تو ختم ہو گیا ہوگا، مگر آپ آگے بیان دیکھیں، راوی فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتُدِعَ، خدا کی قسم، یقیناً اس برتن کو مشکیزے سے ہٹایا گیا، یعنی پانی لینا بند کیا گیا، مشکیزے کو سیدھا کر دیا گیا، برتن ہٹا لیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا، اور ہمیں یہ خیال ہو رہا تھا، ہمیں یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مشکیزہ اس وقت سے زیادہ بھرا ہوا ہے جس وقت اس سے پانی لینا شروع کیا گیا تھا۔ جب سرکار نے اسے برتن میں اڈیلا تھا تو اس میں جتنا پانی تھا اب اس سے زیادہ پانی اس مشکیزے میں موجود تھا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے پانی برتن میں اڈیلا اور سب نے پانی پیا بھی، اپنے مشکیزوں میں بھرا بھی، چھوٹے برتن کو بھی پر کیا، اس کے بعد بھی اس عورت کے مشکیزے میں جتنا پانی تھا اس سے زیادہ معلوم ہو رہا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ اس طرح سے ایک دو نہیں بلکہ کتنی حدیثیں آپ کو ملیں گی جہاں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کا وہاں ظہور ہوا اور پانی خوب بڑھ گیا اور سب نے آسودہ شکم سیر ہو کر کے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات اس خاتون کو پانی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے اور اس خاتون کا مشکیزہ اتارا اور اب اس کا پانی اپنے برتن میں اڈیلا، تو یہ دوسرے کا پانی استعمال کرنا کیوں کر روا ہوگا؟ جبکہ آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کنویں سے یا ہینڈ پائپ سے پانی بھر لے، اب وہ پانی اس کی ملکیت ہے، وہ چاہے بیچے چاہے کسی کو ویسے ہی دے۔ اسی لیے کہا گیا کہ نابالغ نے اگر پانی بھرا ہے تو اس سے یوں ہی لے کر کے وضو وغیرہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کی ملکیت ہے، اور نابالغ اپنا سامان کسی دوسرے کو یوں ہی نہیں دے سکتا۔ تو پھر یہاں یہ کیسے ہوا اور کیسے اس کا پانی لیا گیا؟ تو اس کا
ایک جواب تو یہ ہے کہ کسی سے بھی اگر پانی خرید لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں خریدا جا سکتا ہے. تو اگرچہ اس میں خریدنے کا ذکر نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ اس سے پانی خرید لیا گیا ہو اور اس نے اس کے استعمال کے خرید بیچنے کے بعد اس کے استعمال کی اجازت تو سب کے لیے ہے ہی. لیکن اس سے زیادہ ظاہر یہ ہے کہ کہا جائے کہ جب ان حضرات نے اپنے احباب کی پیاس کا ذکر کیا تو وہ عورت پانی دینے پر بخوشی راضی ہو گئی، اس لیے اسے لے کر کے آئے اور اس کی مرضی سے پانی استعمال کیا گیا. تو اگر اس کی مرضی سے پانی استعمال کیا گیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پانی کا جو مالک ہے اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کو استعمال کرنے کی اجازت دے دے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اب یہ کوئی کہے کہ اس میں تو اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس نے اجازت دی، تو ہم کہیں گے کہ اس میں اس کا بھی ذکر نہیں ہے کہ اس نے منع کیا، اس لیے کہ اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اس نے اتارنے سے منع کیا یا ساتھ میں آنے سے منع کیا یا پانی اڈیلنے سے منع کیا، اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اجازت دے دی ہو اس لیے اس کا پانی استعمال کیا گیا. اور اس کا تیسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جب پیاس سے جان جانے کا خطرہ ہو، جان جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسے موقع پر کسی کے پاس اس کی حاجت سے زیادہ پانی موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر بھی وہ پانی لیا جا سکتا ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ پیاس سے جان نہ جائے. ظاہر بات ہے یہ تمام صحابہ کرام پیاسے تھے، سخت پیاس لگی ہوئی تھی، تو کچھ اور وقفہ ہوتا، کچھ اور دیر ہوتی تو یہ پیاس کی شدت اور بڑھ جاتی اور حالات اس سے اسے بدل بھی سکتے تھے. تو اس لیے سرکار نے ان حضرات کو بھیجا اور ان حضرات نے صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے اس عورت کو ساتھ لے کر کے آئے اور اس کا پانی مشکیزے میں اڈیلا گیا. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی کے سامان کو اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا یہ درست نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اسے استعمال نہ کیا جائے بلکہ اسے اپنے لیے کوئی ذریعہ بنا لیا جائے جس میں اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو اور اس طرح کی پریشانی سامنے ہو تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پیاسوں کی جان پہ بنی ہوئی ہے اور ایسے موقع پر اگر کسی دوسرے کا پانی کچھ کم بھی نہ ہو بلکہ صرف اسے برکت کا ایک ذریعہ بنا لیا جائے اور پیاسوں کی جان بچائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں یہی ہوا کہ اس عورت کا پانی استعمال نہیں کیا گیا، اس عورت کے پانی میں کچھ کمی نہیں ہوئی بلکہ جتنا پانی اس کا تھا اس سے زیادہ پانی اس کا بھرا ہوا معلوم ہو رہا تھا اور ان حضرات کی پیاس بھی بجھ گئی، ان حضرات کا کام بھی ہو گیا. تو ایسی پریشانی کے وقت، ایسی پیاس کے وقت اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور بلا شبہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے سب کو سیراب بھی کیا اور اس عورت کے پانی میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی. یہاں ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سرکار کا یہ معجزہ تھا، پانی کی کثرت ہوئی اور لوگ سیراب ہوئے، تو اگر سرکار چاہتے تو اس عورت کا پانی لائے بغیر یوں ہی صحابہ کرام کو پانی عطا فرما دیتے. تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکار نے جو معجزات لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے یا آپ کے ہاتھوں پر جو معجزہ رونما ہوا اس میں عموماً برکت کا معجزہ ہے تاکہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں، آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس لیے کہ کن فیکون تو یہ رب کریم کی ایک ظاہر واضح صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو اگر سرکار اس طرح سے فرماتے کہ پانی یہاں کوئی چیز نہیں ہے اور کہتے پانی ہو جا اور پانی ہو جاتا اور لوگ سیرابی حاصل کرتے تو فتنے میں پڑ سکتے تھے. اس لیے سرکار نے عموماً جو صورت اختیار کی ہے وہ برکت کی کہ کھانا موجود ہے اور آپ نے دعا فرما دی تو کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا.
کھانا موجود ہے، آپ نے لعاب دہن ڈال دیا تو بہت لوگوں کے لیے کفایت کر گیا۔ پانی موجود ہے، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا یا اپنا لعاب دہن ڈال دیا، اپنے وضو کا پانی اس میں ڈال دیا یا اس طرح سے برتن میں اڑیل دیا، تو لوگ پانی حاصل کرتے رہے اور لوگوں کا کام ہوتا رہا، معجزے کا ظہور بھی ہوتا رہا اور لوگ فتنے میں پڑنے سے محفوظ بھی رہے۔ اس لحاظ سے بھی یوں ہی سرکار نے پانی عطا نہیں فرمایا، بلکہ کچھ پانی آپ نے منگایا اور اس میں آپ نے اپنے معجزے کا اظہار فرمایا۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزلنا وادیا افیحا۔ حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، یعنی سفر میں، یہاں تک کہ ایک کشادہ وادی میں ہم اترے۔ افیح کا معنی کشادہ۔ فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ فلم یرا شیئا یستتر بہ، تو سرکار کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس سے وہ آڑ کر سکیں، یعنی جس کے پیچھے بیٹھ کر کے وہ قضائے حاجت کر سکیں۔ ابھی آپ یہ غور کر رہے تھے اذا شجرتین بشاط الوادی، کہ آپ نے اس دو درخت پایا وادی کے کنارے، یعنی آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور وادی کے کنارے دو درخت آپ کو نظر آئے۔ فانطلقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی احداہما، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں میں سے ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے۔ فاخذ بغصن من اغصانها، اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑ لی۔ فقال، اور ارشاد فرمایا ان قادی علی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے تو میری اطاعت کر۔ فن قادت معه، تو وہ درخت سرکار کے ساتھ تابع فرمان ہو گیا اور چلنے لگا۔ کس طرح چلنے لگا، کس طرح مطیع فرمانبردار ہو گیا؟ فرماتے ہیں کل بعیر المخشوش الذی یصانع قائدہ، اس اونٹ کی طرح سے جس کی ناک میں خشاش لگا دی گئی ہو، نکیل ڈال دی گئی ہو۔ جس طرح سے اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اور وہ کسی کے قبضے میں ہو، جس کے قبضے میں وہ لگام ہوتی ہے، نکیل ہوتی ہے، اونٹ اس کی فرما برداری کرتا ہے اور کسی طرح سے اس کے خلاف نہیں کرتا ہے، یوں ہی وہ درخت اونٹ لگائے، نکیل لگائے گئے اونٹ کی طرح سے سرکار کی اطاعت و فرما برداری کر رہا۔ کل بعیر المخشوش الذی یصانع قائدہ، اس اونٹ کی طرح سے جس کے ناک میں خشاش ڈال دی گئی ہو، جو اپنے ہانکنے والے کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ حتی اتی الشجرۃ الاخری، یہاں تک کہ سرکار دوسرے درخت کے پاس تشریف لائے۔ فاخذ بغصن من اغصانها، اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ پکڑی۔ فقال ان قادی علی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے تو میری اطاعت کر۔ فن قادت معه كذلك، تو اسی طرح سے وہ درخت بھی سرکار کے ساتھ مطیع و فرمانبردار ہو گیا اور چلنے لگا۔ حتی اذا كان بالمنصف مما بینہما، یہاں تک کہ جب سرکار ان دونوں کے درمیان نصف کی جگہ میں تھے، یعنی دونوں درخت اپنی اپنی جگہ سے چل کر کے آ گئے، اور جب آپ نے یہ محسوس کیا تو دونوں کے لیے فاصلہ اپنی اپنی جگہ پر آدھا آدھا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا التئما علی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے تم دونوں میرے پاس آپس میں مل جاؤ۔ یعنی ایک درخت کو ادھر سے لے کر کے آئے اور ایک درخت کو ادھر سے لے کر کے آئے، اور جب آپ کو اندازہ ہوا کہ دونوں درخت نے برابر مسافت طے کر لی ہے، یعنی یہاں سے دونوں کا اپنی جگہ جانے میں دونوں کی مسافت قریب برابر ہوگی، تو آپ نے دونوں سے فرمایا کہ آپس میں مل جاؤ۔ قال التئما علی باذن اللہ، اللہ کے اذن سے تم دونوں باہم مل جاؤ۔ فالتحمتا، تو وہ دونوں باہم مل گئے۔ فجلست احدث نفسی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا اپنے دل سے باتیں کرنے لگا،
اسے حدیث نفس کہتے ہیں، وہاں کوئی اور نہیں تھا، لیکن میں سوچنے لگا کہ یہ درخت کس طرح سے اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، جس طرح سے اونٹ یہ اپنے ہاکنے والے کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اس طرح سے یہ اونٹ جنہیں ہم بے زبان سمجھتے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ کسی کام کے نہیں، بولنے والے نہیں، ہماری بات سمجھتے بھی نہیں، وہ درخت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور بیٹھا فجلست احدث نفسی، میں بیٹھا اپنے دل سے باتیں کرتا رہا، یعنی اس طرح کی باتیں میں سوچتا رہا اور اپنے آپ سے کرتا رہا۔ فحانت منی لفتتن، تو میری جانب سے کسی اور طرف خیال ہوا، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ میں اسی خیال میں کھویا رہا اور میں نے درختوں کی طرف نظر بھی نہیں کی۔ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُقْبِلًا، کہ اچانک جب میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ وَإِذَا الشَّجْرَتَيْنِ قَدِ افترقتا، اور وہ دونوں درخت جدا ہو چکے تھے۔ فقامت كل واحدة منهما على ساق، اور دونوں میں سے ہر ایک اپنے تنے پر کھڑا ہو چکا تھا۔ جب میری نظر ادھر اٹھی، میں نے ادھر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں اور دونوں درخت جو باہر مل گئے تھے وہ پہلے کی طرح الگ الگ ہو چکے ہیں اور اپنی اپنی جگہ جا کر کے اپنے تنے پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ گویا اس بات کا اب اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ درخت کبھی وہاں سے ہٹ کر کے کسی اور طرف گئے ہوں گے۔ رواہ مسلم، یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو اس میں درختوں کا سرکار کی اطاعت کرنا، ان کے حکم سے پیچھے پیچھے چلنا، آ کر کے باہم مل جانا، پھر بعد میں ان کا الگ الگ ہو جانا اور اپنی جگہ جا کر کے پہلے کی طرح لگ جانا، یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ وعن یزید بن ابی عبید قال رأیت اثر ضربۃ فی ساق سلامۃ بن الاکوع، اور یزید ابن ابو عبید سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سلمہ ابن اکوع کی پنڈلی میں چوٹ کا نشان دیکھا، تو میں نے پوچھا یا ابا مسلم ما هذه الضربہ، اے ابو مسلم یہ چوٹ کا نشان کیسا ہے، یہ چوٹ کیسی ہے؟ قال ضربۃ اصابتنی یوم خیبر، انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ چوٹ ہے جو مجھے خیبر کے روز لگی تھی۔ فقال الناس اصیب سلمۃ، تو لوگوں نے کہا تھا کہ سلمہ کا انتقال ہو گیا، یعنی چوٹ اتنی سخت تھی کہ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ اس کے اثر کی شدت سے سلمہ انتقال کر جائیں گے، اب نہیں بچیں گے۔ فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فنفث فیہ ثلاث نفثات، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار دم فرمایا۔ فمشتکیتها حتی الساعة، تو مجھے اس چوٹ کی تکلیف اب تک معلوم نہیں ہوئی، یعنی سرکار نے دم فرما دیا تو وہ چوٹ، اس چوٹ کی جو تکلیف تھی، جو اس کا اثر تھا، وہ فوراً ختم ہو گیا اور اب تک اس کا اثر معلوم نہیں ہوا، اس کی تکلیف کا مجھے احساس نہیں ہوا۔ تو یہ سرکار کا معجزہ ہے کہ جس ضرب کی وجہ سے لوگ یہ سمجھیں کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، سرکار دم فرما دے تو اس کا اثر بالکل ختم ہو جائے، اور اس طرح سے فوراً ختم ہو جائے کہ بیان کرنے کے وقت ایک زمانہ گزر چکا تھا، اس وقت تک اس کا کچھ احساس نہیں ہوا۔ آگے حتی الساعہ میں حتی یہ عاطفہ ہے اور الساعہ یہ منصوب ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حتی عاطفہ ماننے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ مجھے اس کی شکایت نہیں ہوئی، اس کی تکلیف معلوم نہیں ہوئی، نہ تو بیان کرنے سے پہلے اور نہ ہی بیان کرنے کے وقت ہی اس کی پریشانی معلوم ہوئی۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے روایت، انہوں نے فرمایا نعى النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل ان یاتیہم خبرہم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو زید اور جعفر اور ابن رواحہ کے انتقال کی خبر دی، لوگوں کے پاس ان کی خبر آنے سے پہلے، یعنی میدان جنگ سے
کوئی قاصد نہیں آیا تھا جو لوگوں کو ان کے انتقال کی خبر دیتا، اس سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ان حضرات کے انتقال کی خبر دے دی۔ یہ واقعہ شام میں واقع موتا کا ہے، موتا ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ سن 8 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد فقط 3000 تھی اور رومیوں کی تعداد 1,00,000 تھی۔ گویا 1,00,000 کے مقابلے میں فقط 3000 تھے۔ اس میں جس ترتیب سے مسلمانوں نے پرچم اٹھایا اس کا بیان سرکار نے فرمایا، فقال اخذ رایتا زید، زید نے پرچم لیا، فاصیبا، تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ ثم اخذ جعفر، پھر جعفر نے پرچم لیا، فاصیبا، تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ ثم اخذ ابن رواحہ، پھر ابن رواحہ نے پرچم لیا، فاصیبا، تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ وعیناہ تذرفان، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، آپ اشک بار تھے۔ حتی اخذ الرایتا سیف من سیوف اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پرچم لیا۔ اس سے سرکار کی مراد حضرت خالد ابن ولید ہیں۔ خالد ابن ولید کا لقب سیف اللہ ہے۔ حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو کفار و مشرکین پر فتح عطا فرمائی اور غلبہ عطا فرمایا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے اور شام میں واقع موتا میں جنگ کے درمیان کیسی صورتحال ہے، کیا واقعہ پیش آ رہا ہے، کس نے کب پرچم اٹھایا، کب کون شہید کیا گیا، اس کے بعد کس نے پرچم لیا، یہ ساری تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ اور کوئی قاصد وہاں سے آنے سے پہلے اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو اس کی تفصیل سے خبر بھی دے دی۔ وعن عباس قال، اور حضرت عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، کہ میں حنین کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فلما التقى المسلمون والکفار، تو جب مسلمان اور کفار باہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، ایک دوسرے سے ملے اور جنگ شروع ہوئی، ولى المسلمون مدبرین، تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ یہ ان کا بھاگنا میدان جنگ کو چھوڑ کر جانا نہیں تھا، بلکہ کفار و مشرکین کے سامنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگنے لگے، یعنی سرکار کی پناہ میں سب مسلمان جمع ہونے لگے۔ فاتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکض بغلتہ، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گوشت دراز کو ایڑ لگانے لگے، یعنی آپ گوشت دراز پر سوار تھے اور ایسے موقع پر آپ اپنے پاؤں سے گوشت دراز کو رگڑنے لگے تاکہ وہ اور تیز چلے۔ کدھر تیز چلے؟ بدل کفار کی جانب، یعنی آپ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ گوشت دراز تیزی کے ساتھ کفار کی طرف چلے تاکہ آپ ان کا مقابلہ کریں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکفها ارادتا ان لا تسرعا، فرماتے ہیں حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت دراز کی لگام تھامے ہوئے تھا، اسے روک رہا تھا، اکفها، اس حال میں کہ میں اسے روک رہا تھا اس ارادے سے کہ وہ تیز نہ دوڑے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار اس پر تشریف فرما ہے اور وہ تیزی سے دوڑتا ہوا کفار کے اندر داخل ہو جائے اور کفار کو تکلیف پہنچا سکے سرکار کو۔ وہ ابو سفیان بن الحارث آخذ برکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو سفیان ابن حارث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے ہوئے ہیں، میں لگام پکڑے ہوئے تھا اور وہ رکاب تھامے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس نادے اصحاب سمرا، اے عباس اصحاب سمرا کو پکارو۔ سمرا اس خاردار درخت کو کہتے ہیں، یہاں سمرا سے مراد وہ خاردار درخت ہے جس کے نیچے حدیبیہ کے روز مسلمانوں نے بیعت کی تھی، جسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔
تو جس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کی تھی وہ کیا ہے؟ سمرہ ہے، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا گیا اصحاب سمرہ کو بلاؤ، یعنی جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کی تھی انہیں بلاؤ، پکارو۔ فقال عباس، تو حضرت عباس نے فرمایا فقلت بِأَعْلَى صوتی، تو میں نے بلند آواز سے کہا۔ درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے، وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا، اور حضرت عباس بلند آواز مرد تھے، یعنی ان کی آواز بہت اونچی تھی، بہت بلند آواز تھے۔ تو ایک تو ان کی آواز بھی بلند تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے لوگوں کو پکارا۔ اب کیسے پکارا؟ فرماتے ہیں فقلت بِأَعْلَى صوتی أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ، میں نے اپنی بلند آواز میں کہا کہاں ہیں اصحاب سمرہ، یعنی وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت لی تھی۔ فقال واللہ لکأن عطفتهم حین سمعوا صوتی عطفت البقر علی اولادها۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بخدا یقیناً ان کا مڑنا جس وقت انہوں نے میری آواز سنی ایسے ہی تھا جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے جب بچے کی آواز سنتی ہے، یعنی جس طرح سے گائے کا بچہ آواز کو دے رہا ہو تو وہ گائے محبت سے بچے کی طرف مڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے جب میں نے اصحاب سمرہ کہہ کر کے پکارا تو وہ حضرات فوراً مڑ گئے، میری آواز سنتے ہی ادھر متوجہ ہو گئے، لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ فقالوا یا لبیک یا لبیک، اور انہوں نے کہا اے میری قوم میں حاضر ہوں، اے میری قوم میں حاضر ہوں۔ قال فاقتتلوا والکفار، انہوں نے فرمایا تو سب نے کفار کے ساتھ جنگ کی، یہ واو معا کے معنی میں، تو سب نے کفار کے ساتھ جنگ کی۔ والدعوۃ الانصار یقولون یا معاشر الانصار، اور انصار کے حق میں دعوت اس طرح سے تھی کہ وہ کہہ رہے تھے اے انصار کی جماعت، اے انصار کی جماعت۔ قال ثم قصرت الدعوت على بني الحارث ابن الخزرج، پھر یہ دعوت منحصر ہو گئی بنی حارث ابن خزرج میں، یعنی گویا مہاجرین کو یا جو اس میں اور حضرات شامل تھے انہیں اصحاب سمرہ کہہ کر کے پکارا گیا، اور انصار کو یا معاشر انصار کہہ کر کے پکارا گیا، اور باقی کو پھر بنی الحارث ابن خزرج کہہ کر کے پکارا گیا۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها الى قتالهم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی الى قتالهم، ان کی جنگ کی طرف، ان کے قتال کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرمائی۔ کس حال میں؟ وهو على بغلته، اس حال میں کہ سرکار اپنے گوشت دراز پر سوار تھے۔ کس طرح آپ نے دیکھا؟ کل متطاول علیہا، جیسے آپ اس پر گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں، یعنی آپ گوشت دراز پر سوار تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ آپ گردن اٹھا اٹھا کر کے ان کی جنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ فقالا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا حین حمی البطیس، یعنی یہ وقت ہے کہ جنگ خوب گرم ہوئی، یعنی یہ جنگ کی شدت کا وقت ہے۔ ثم اخذ حصیات فرما بہن وجوہ الکفار، پھر حضور نے چند کنکریاں اٹھائیں اور وہ کنکریاں کفار کے چہرے کی طرف پھینک دی۔ فرما بہن وجوہ الکفار، یعنی وہ کنکریاں کفار کے چہروں کی طرف پھینک دی یا ان کنکریوں سے کفار کے چہروں پر مارا۔ ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا ان ہزموا ورب محمد، رب محمد کی قسم وہ شکست کھا گئے۔ یعنی آپ نے دو کام کیا، ایک تو یہ ہے کہ کنکریاں اٹھائیں اور وہ کنکریاں کفار کے چہروں کی طرف پھینک دی، گویا کنکریوں سے کفار کے چہروں پہ مار دیا، ایک عمل ہوا آپ کا۔ اور دوسرے آپ نے ارشاد فرمایا ان ہزموا ورب محمد، رب محمد کی قسم
وہ شکست کھا گئے۔ فرماتے ہیں فواللہ ما ہوا الا ان رماہم بحصیاتہ، بخدا ان کی شکست نہیں ہوئی مگر اس وجہ سے کہ سرکار نے انہیں اپنی کنکریوں سے مار دیا، سرکار نے ان کی طرف اپنی کنکریاں پھینک دی، اسی وجہ سے ان کی شکست ہوئی۔ اس لیے کہ جب سرکار نے کنکریاں پھینکی تو راوی کہتے ہیں فما زلت ارى حدهم قليلا وامرهم مدبرا، تو میں ان کی دھار کند اور ان کا معاملہ ذلیل ہوتا دیکھتا رہا، یعنی سرکار کے کنکریاں پھینکنے کے بعد میں یہ دیکھتا رہا کہ ان کی دھار کند پڑ گئی، ان کا وار کمزور پڑ گیا، ان کا حملہ سست ہو گیا اور ان کا معاملہ ذلیل ہونے لگا اور وہ شکست کھانے لگے، یہاں تک کہ بالکل میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دو معجزہ مذکور ہوا۔ ایک معجزہ تو سرکار کا کفار و مشرکین کو کنکریوں سے مارنا ہے کہ آپ نے کنکریوں سے مارا اور اس کی وجہ سے انہیں شکست ہو گئی اور ان کا معاملہ سست پڑ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ تو ایسے دشمنوں کو جو ہتھیاروں سے لیس ہوں، جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوں، کنکریاں مار کے شکست دے دینا بلا شبہ ایک معجزہ ہے۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہے، کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ان ہزموا ورب محمد، یعنی رب محمد کی قسم یہ لوگ شکست کھا گئے، یہ غیب کی خبر دینا ہے۔ آپ نے جب کنکریاں پھینکی تھی اس وقت وہ لڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، لیکن آپ نے کنکریاں پھینکنے کے ساتھ ہی لوگوں کو یہ سنا دیا ان ہزموا، یعنی وہ شکست کھا گئے، اور قسم کے ساتھ تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، تو یہ آپ کا غیب کی خبر دینا بھی ہے۔ تو اس طرح سے اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو معجزے کا ذکر ہوا۔ رواہ مسلم، یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔